نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور ساری عمر ایک شخص نے چوریاں کی، زنا کیے، تو ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میں اتنے گناہ کرنے والا، میری بخشش کیسے ہوگی؟ انسان مایوسی کی طرف بعض اوقات چلا جاتا ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے، ہاں میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ان غلطیوں کی مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہاں، اللہ کا ضابطہ تو یہی ہے، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی زبان سے ہمیں اس کا طریقہ مل گیا۔ طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم اسلامک ٹپس چینل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ چوری اور زنا کرنے والے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کیا کرتا ہے، اس فرمان کو سمجھیں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، آپ کا یہ تعاون ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی بدلنے والی سنہری باتیں روزانہ شام 7:15 پر آپ کو سننے کو ملے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، یہ آپ کی ہمارے ساتھ محبت ہوگی۔ بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید کپڑا اوڑھے آرام فرما رہے ہیں، تو میں واپس چلا گیا۔ پھر دوبارہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، تو مجھے دیکھتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس شخص نے چوری اور زنا جیسے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگرچہ اس نے چوری اور زنا جیسے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں۔ تو میں نے پھر تعجب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، جس نے چوری اور زنا جیسے بڑے بڑے گناہ بھی کیے، لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار و اعتراف اس بندے کو جنت میں داخل کر دے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگرچہ اس نے چوری اور زنا جیسے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہوں گے تو لا الہ الا اللہ کا سچا اقرار اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی بات پوچھی۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ ابو ذر کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے، پھر بھی اللہ اس شخص کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ آئیے اس فرمان کے ضمن میں کچھ باتیں سمجھتے ہیں۔ انسان خطاؤں، غلطیوں، گناہوں کا پتلا ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں۔ ساری عمر ایک شخص نے چوریاں کی، زنا کیے، تو ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میں اتنے گناہ کرنے والا، میری بخشش کیسے ہوگی؟ انسان مایوسی کی طرف بعض اوقات چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت غرغرہ طاری ہونے تک، یعنی موت کی گھڑی آنے تک اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے۔ اگر یہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے کہ ہاں میرا معبود، سچا خالق و مالک صرف اللہ ہے، تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ سچے واسطے سے ہمیں یہ سچی خبر ملی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ خوشخبری مل رہی ہے۔ حدیث کے ماہرین یہاں پہ ایک بات سمجھاتے ہیں کہ اگرچہ اس اقرار اور اعتراف کی برکت سے اللہ اس کو جنت میں داخل تو فرمائیں گے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں گے، لیکن جو اس نے گناہ کیے ہوں گے، جو اس نے غلطیاں کی ہوں گی، ان کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے والی ہے، بندہ پھر پریشان ہو جاتا، ہاں میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ان غلطیوں کی مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ ہاں، اللہ کا ضابطہ تو یہی ہے،
کی رحمت سے بندے کو مایوسی تو نہیں، لیکن اس کا ضابطہ یہی ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے ان کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی زبان سے ہمیں اس کا طریقہ مل گیا۔ طریقہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ بہت بڑا گر بتانے لگا ہوں کامیابی کا آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان کے اندر ہر مایوس انسان کو مایوسی سے نکال کر اس انسان کو امید کی کرن دکھا دی، اندھیروں سے نکال کر روشنی پہ ڈال دیا۔ وہ کیسے؟ کہ یہ اگر توبہ کر لیتا ہے، ندامت کا آنسو بہا دیتا ہے، یا اللہ جو ہو گیا معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، پھر ہو جاتا ہے، پھر بھی معافی مانگ لیتا ہے، 70 مرتبہ دن میں اگر غلطی ہو جاتی ہے پھر معافی مانگ لیتا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو دھو دیتے۔ اتنا پر اثر نسخہ ہے توبہ کہ سچی توبہ بندہ اللہ کے سامنے کر لے تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں، چاہے 100 سال کا گناہگار ہے اس کو بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے بھی واضح ہے۔ امید ہے اس حدیث سے آپ کو امید کی کرن ملی ہوگی، لہذا آج ہی اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی جائے اور لا الہ الا اللہ پر سچا یقین بنا لیا جائے تو انشاءاللہ کامیابی کے سارے جو راستے ہیں وہ نظر آنے لگ جائیں گے، ناکامیوں کے سارے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ امید ہے آج کی حدیث اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، آج کی حدیث آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا کو بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔